المستمتع بجميع صفات الكمال، والصلاة على نبيه الذي هو أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المنتجبين وأصحابه المنتخبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اسلام طہارت پسند ہے. اسلام کیا ہے؟ طہارت پسند ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بھی طہارت کو پسند کرتے ہیں، طہارت والوں کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ توبہ کرنے والوں سے اور طہارت حاصل کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ بولو. محبت کرتے ہیں. یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے طہارت حاصل کرتے ہیں حدث اصغر سے نا، اور غسل کرتے ہیں، اگر وہ غسل جنابت ہے تو حدث اکبر سے طہارت حاصل کرتے ہیں. تو جب ہم طہارت حاصل کر کے فارغ ہوتے ہیں تو باقاعدہ اللہ ہم سے یہ اعلان پھر کرتے ہیں کہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لانی احب المتطہرین، اس لیے کہ میں طہارت حاصل کرنے والوں سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. یعنی بظاہر کتاب الطہارت کے اندر قدوری سے لے کر ہدایہ تک، اور اسی طرح حدیث کی جتنی بھی کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں، خاص طور پر جو تدریس میں داخل ہے، ان تمام کتابوں کے اندر کتاب الطہارت کا ذکر ہے یا نہیں ہے نا. ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں پڑھائی کے طور پر، اور پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ اگر امتحان میں آ گئی، اس کی کوئی امتحانی جگہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر طہارت کے اندر کوئی امتحانی جگہ نہیں ہے تو پھر اس کو امتحان کے دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں. اور شروع میں ہمیں استاد بھی پڑھاتے ہیں الطہارہ، لغوی معنی النظافہ، پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے. پھر اس کے بعد تیمم کی باری آتی ہے تو اس کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی، غسل کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی. یہ تو ہم یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا یہ جو ہم نے وضو کے 4 فرائض پڑھ لیے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، اس آیت کے اندر وضو کے 4 فرائض ہیں. ان 4 فرائض کو جو آپ بجا لاتے ہیں، پھر اس کے بعد سنتیں ہیں. تقریباً وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں مستحبات کے علاوہ، باقی مستحبات ہیں. اور ان مستحبات اور ان سنن کی رعایت کرتے ہوئے جب آپ وضو کرتے ہیں، ترمذی شریف کی غالباً دوسری یا تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ یا مسلم بندہ، مومن یا مسلمان، وہ وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت جب وہ منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، تو ہاتھ جب دھو لیتے ہیں تو ہاتھ کے سارے گناہ دھل گئے. پھر جب منہ میں پانی ڈال دیا تو زبان کے سارے گناہ دھل گئے. چہرے پر پانی ڈال دیا تو آنکھوں کے سارے گناہ دھل گئے، چہرے کے سارے گناہ دھل گئے. پھر اس کے بعد جب سر پر مسح کیا تو سر کے سارے گناہ دھل گئے. اسی طرح جو عضو دھوتے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ دھلتے جائیں گے، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ یہ گناہوں سے وضو کے آخر میں جب وضو کا اختتام ہو جاتا ہے تو یہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں؟ کم از کم 5 دفعہ، ورنہ عام طور پر تو طلبہ گھنٹوں کے دوران بھی آ کے وضو کرتے ہیں. یعنی 8-10 دفعہ تو وضو آرام سے ہو جاتا ہے ہر ایک طالب علم کا تقریباً. جب 8-10 دفعہ وضو ہو جاتا ہے تو وضو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل رکھا ہے. جبکہ یہ نماز کے لیے شرط کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ شرط کے درجے میں ہے کہ آپ پہلے وضو کریں تو تب آپ کی نماز درست ہوگی. وہ تو ایک الگ مسئلے کے طور پر ایک بات ہے کہ جب آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. لیکن وضو کے اندر دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے کہ جب آپ وضو شروع کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. درمیان کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لک، اللہم اغفر لی، بولو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی
فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ توابین سے بھی محبت کرتے ہیں، متطہرین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی، آخرت کا حل، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو آخرت میں جنت میں جانے سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو آپ کو روک سکے؟ وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے روزی رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق کا مطلب دنیاوی زندگی کی تمام ضروریات، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت یا حاجت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر لے، اور یہ وضو کے ذریعے سے ہو جائے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما۔ گھر کے اندر وسعت کیا ہے کہ جب آپ کا گھر اب آباد ہے، جوائنٹ فیملی ہے، بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہے، اس میں ماں باپ رہتے ہیں، یا چچا پھوپھی وغیرہ خالہ یہ لوگ رہتے ہیں، تو ان جوائنٹ فیملی کے اندر یعنی آپ کا جو اجتماعی گھر ہے، اس اجتماعی گھر کے اندر وسعت یہ ہے کہ تمام لوگ خوش رہیں، یہ وسعت ہے۔ اور ایک رقبے کے لحاظ سے وسعت ہے کہ آپ کو ایک وسیع گھر، ایک بہت بڑا گھر عطا کیا جائے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی مانگا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور طہارت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما، اس لیے کہ اللہ طہارت حاصل کرنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے عجیب انداز کے اندر دو باتیں ذکر کی ہیں، اور ان دو باتوں کا خلاصہ یہ ہے، دونوں باتوں کا خلاصہ طہارت ہے۔ توابین بھی طہارت ہے، متطہرین بھی طہارت ہے، لیکن توابین طہارت روحانی ہے اور متطہرین طہارت جسمانی ہے۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کی روح گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، تو اس کو طہارت روحانی حاصل ہو جاتی ہے، اور جب آدمی کو طہارت روحانی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ پرسکون کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پرسکون کرتے ہیں۔ اور متطہرین کا مطلب طہارت جسمانی ہے کہ جب آپ طہارت جسمانی وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ انہی میں ہمیں شامل فرما۔ تو اس لیے طہارت کے ذریعے پھر وضو کے بعد حدیث میں آتا ہے وضو ختم کرنے کے بعد پھر آپ دعا پڑھتے ہیں دوسرے کلمہ، جو دوسرا کلمہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا جب آپ پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کیا بولو؟ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اندازتاً تقریباً ہر طالب علم دن میں کتنی مرتبہ وضو کرتا ہے؟ 10 مرتبہ وضو کرتا ہے، 5 مرتبہ تو نماز کے لیے، 5 مرتبہ اس کے علاوہ یعنی سبق وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ تو اگر ایک آدمی 10 مرتبہ دن میں وضو کر رہا ہے اور وہ 10 مرتبہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، درمیان میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، آخر میں پھر یہ دوسرا کلمہ یہ دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولیں گے۔ کتنی مرتبہ کھولیں گے؟ 10 مرتبہ کھولیں گے۔ اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا، یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ وہ دروازے جب آپ کے لیے کھل جائیں گے تو آیا وہ دوبارہ بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ دوبارہ بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بند ہونے کا دوبارہ ذکر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان مرتے دم تک دین پر چلتا ہو اور اس نے پہلی مرتبہ وضو کر لیا، اس نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ وضو کیا اور اس میں یہ پہلی مرتبہ جب آخر میں اس نے یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ اب موت تک اس کے لیے وہ دروازے کھلے رہیں گے اور مرتے ہی یہ جنت میں چلے جائے گا، مرتے ہی جنت میں چلے جائے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف وضو کی وجہ سے، صرف وضو کی وجہ سے۔ پھر آگے جو اعمال ہیں وہ تو آگے کے ہیں، اس پر تو اللہ کیا دیں گے وہ تو۔ کل میں دور حدیث کے طلبہ کو بتا رہا تھا کہ یہ دنیا کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کو ہم جنت نظیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت کی توہین ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ آپ جنت کی توہین کرتے ہو۔ اگر آپ کشمیر کو یا کسی خوبصورت علاقے کو جو سرسبز علاقہ ہے اس کو آپ جنت نظیر کہتے ہو تو جنت کی توہین کرتے ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے۔ میرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس دنیا کو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے اور جب تک قائم رہے گی، یعنی اس کے آخری دم تک جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، جب یہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین کے اندر زلزلے برپا ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے، چاند تارے اپنی روشنی چھوڑ دیں اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے اور ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے اس دنیا کو بگاڑنے کا اور اس کو ختم کرنے کا جو منظر بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، آسمان پھٹیں گے، زمین میں زلزلے طاری ہوں گے، وہ زلزلہ چھوٹا معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے وہ حمل گرا دے گی، تمام لوگ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ نشے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما هم بسکارى، وہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ دنیا کو بگاڑنے کا اللہ نے منظر بیان کیا ہے، اس دنیا کو بگاڑنے کا۔ تو بنانے سے لے کر بگاڑنے تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو اللہ نے ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور رحمت کی نگاہ سے جب نہیں دیکھا تو اگر دیکھ لیتے تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ کافر کو بسا اوقات اللہ معاف کریں ہماری زبانوں پر گلے شکوے ہو جاتے ہیں، انگریز مزے کر رہا ہے، ہندو مزے کر رہے ہیں، ہم کیوں تنگ دست ہیں؟ ہم کیوں تنگ دست ہیں؟ کروڑوں کے مالک خودکشی کر رہے ہیں۔ آپ دل کے اعتبار سے غنی ہیں، دل کے اعتبار سے مطمئن ہیں، اس لیے کہ جب دن میں 10 مرتبہ کسی کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ دلی اعتبار سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے وہ لوگ چھتوں سے چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کرتے ہیں۔ جب خودکشیاں کرنے لگے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر سوسائڈ پوائنٹ بنا لیے۔ سوسائڈ پوائنٹ کا مطلب یہ خودکشی کی جگہ، وہاں کرسیاں رکھی گئی جن میں کرنٹ چھوڑے گئے کہ اگر کسی کو خودکشی کرنی ہے تو اوپر سے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے حکومت کے لیے مسئلے مت کھڑے کرو، یہاں آ کے کرسی پر بیٹھ جاؤ، بٹن دباؤ اور مر جاؤ۔ اتنی زندگیوں سے تنگ ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کروڑوں اربوں کربوں کے مالک ہیں۔ تو پیسہ اصل چیز نہیں ہے، دنیا کا مرتبہ اصل چیز نہیں ہے، دنیا کی سلطنت اصل چیز نہیں ہے۔ اللہ نے تو ایک چھوٹے سے عمل کی برکت سے آپ کو آخرت کی سلطنت عطا فرمائی، جنت کی سلطنت عطا فرمائی۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس دنیا کو اللہ نے ایک دفعہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو جس جنت کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے، وہ جنت کیسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے۔ اس میں کیسی چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، اس کو میں کیسے بیان کروں تمہارے سامنے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بیان نہیں کیا اس حدیث کے اندر، بلکہ اس خلاصہ بیان کر دیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اس دنیا میں اس چیز کو جو جنت میں دیں گے، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ دل پر آپ خیال میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ آپ خیال میں سوچیں، ایک بہت بڑا محل ہے آپ کے پاس، اس میں ہزاروں کمرے ہیں، ہر کمرے کے اندر سونے کے فانوس لگے ہوئے ہیں، چاندی کے دروازے لگے ہوئے ہیں، اور
نیچے آپ کے لیے فرش بچھا ہوا ہے، ہیرے جواہرات کا فرش بچھا ہوا ہے، آپ تصورات میں اتنی دور تک جا سکتے ہیں۔ پھر ہزاروں آپ کے پاس باندیاں ہیں، آپ کے پاس ہزاروں بیویاں ہیں، اور ہزاروں بیویاں ہر ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہے، ہر ایک نے دوسرے سے بہترین جوڑا پہنا ہے۔ اس تصورات میں جانے کے بعد آپ کے پاس خدم بھی ہے، خشم بھی ہے، آپ کے پاس پوری دنیا کی سلطنت بھی ہے۔ یہ سب سوچنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جہاں تک سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری جنت شروع ہوتی ہے۔ تو وہ جنت آپ کو صرف اللہ دے رہے ہیں کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اور اس جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں وضو کی وجہ سے۔ لیکن وضو اہتمام سے کیا جائے۔ کس طرح کیا جائے؟ اہتمام سے۔ پھر جب تہجد میں آپ اٹھ کر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو اللہ کے علاوہ، پھر آپ وضو کے لیے بیٹھیں اور اللہ کا پورا تصور کر کے دھیان کر کے وضو کریں، تو اس وضو پر جو اللہ دیتے ہیں، اس وضو پر جو اللہ دیتے ہیں اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اہتمام کے ساتھ طہارت حاصل کریں گے۔ اللہ عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔